قرآن مجید میں بہت کچھ ہے، لیکن پورے قرآن کا خلاصہ تین چیزیں ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ اللہ، اس کے نبی اور آخرت، کہ ہم نے مر کے جانا ہے یہاں، جو آیا مرنے کے لیے، اصل ہمارا گھر آخرت ہے، ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے کہا، اے لوگو، تم اور تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، میں اور میرا قرآن لا زوال لا فانی ہے۔ تو توحید، اللہ تعالیٰ کی بڑائی عظمت مسلمانوں کو، ہر سارے انسانوں کے دلوں میں آ جائے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اللہ سے مانگے، اور کسی کی عبادت نہ کرے، اور کسی کے سامنے نہ جھکے، اور کسی سے نہ مانگے۔ یہی چیز 1,24,000 نبی لے کر آئے، اور تمام انسانوں کو بولے، لوگوں اپنے رب کو پہچانو، اس کی بڑائی جانو، دیکھو تو صحیح اس کی قدرت، ساتوں آسمان زمین کو دیکھو، کتنی طاقت سے بنایا ہوگا اللہ، کتنی طاقت والا، اتنا بڑا سمندر، کائنات کے چاروں طرف 71% سمندر ہے، اس کے اندر مخلوق لا تعداد، سونے چاندی ہیرے جواہر پیٹرول گیس سب اللہ نے سمندر میں سما کے رکھے۔ کیسے سمائے ہیں؟ انسان غور تو کرے۔ سورج، چاند، دن سے رات، رات سے دن، بارش، موسم، گرمی سردی کون پیدا کرتا ہے؟ پانی، اللہ نے کہا پانی بند کر سارے مر جاؤ گے، تڑپ تڑپ مرے پڑے ہوں گے۔ ہم سب کو اللہ نے، انبیاء کرام نے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اپنے رب کو پہچانو۔ اللہ نے قرآن کی سب سے پہلی آیت میں یہی کہا، میں تمہارا رب ہوں، میرے نام کی تعلیم پڑھو، تمہیں میں نے پیدا کیا ہے اور حقیر چیز سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو سب کچھ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی بڑائی دل میں بیٹھنا چاہیے۔ جب ہمارے دلوں میں اللہ کی بڑائی عظمت آئے گی تو قرآن کی عظمت بھی آئے گی۔ اللہ نے بتایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرو گے تو میں راضی ہوں گا، میرے نبی کی تعلیم پڑھو گے تو میں راضی ہوں گا، میرے نبی کی تعلیم مطابق زندگی گزارو گے تو دنیا آخرت میں کامیاب ہوگا، میرے نبی کی تعلیم خلاف کرو گے تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اور یاد کرو، تم نے مرنا ہے، اصل تمہارا گھر آخرت ہے۔ گرامی مقدس والدین، ہم سب کو اس کی فکر کرنا چاہیے، اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی تعلیم پڑھانا چاہیے، جس میں دین ہو، آخرت ہو، موت ہو، قبر ہو، حشر ہو، حلال حرام ہو، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی، اللہ رسول سے صحیح عقیدے، اسلام اور دین کی پہچان ہو۔ آخر مرنا ہے، مرنے کی فکر ہو، آخرت قبر کی۔ آپ قبر والے سے جا کے پوچھیے وہ کس کے انتظار کر رہے ہیں؟ وہ افسوس کر رہے ہوں گے، ندامت کر رہے ہوں، کاش ہم قرآن بھی پڑھے ہوتے تو آئی قبر میں ہمارے ساتھ قرآن آتا۔ آپ دیکھتے ہیں قیدی بھی آخر میں قرآن پڑھتا ہے، اپنا ساتھی بناتا ہے، قرآن منگوا کے پڑھتا ہے، چلو قید میں اکیلے بیٹھے بیٹھے قرآن پڑھتا رہوں۔ اور اسی طرح مریض بھی جب مایوس ہو جاتا ہے قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن تو ایسی چیز ہے جہاں کوئی کام نہیں ہے تو وہاں قرآن کام آتا ہے۔ ہمارے دل میں قرآن عظمت نہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک ٹیکسی والا قرآن میں پڑھ رہا تھا، کسی نے بولا خیریت تو کوئی مر گیا؟ بولا ہاں جی، ہمارا دل مر گیا۔ ارے ہمارے دل مر گئے ہیں، ہمیں اللہ بھول گئے، رسول بھول گئے، قرآن بھول گئے، ہم آخرت بھول گئے، اپنی موت کو بھول گئے، قبر کو بھول گئے۔ رمضان مبارک ہمیں یاد دہانی کرانے آیا ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو، روزے رکھو، گناہوں سے بچو، قرآن کثرت سے پڑھو، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ سے محبت بڑھے گی جب تم قرآن بھی پڑھو گے۔ دنیا تو فانی ہے، تم بھی اور تمہارا مال بھی۔ ایک دو واقعے سنا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں بیروت کا ایک بڑا بہت مالدار آدمی تھا، اس نے لبنان میں ایک خوبصورت جزیرے میں جگہ لی، وہاں قبر بنے گی، جب میں مروں اسی قبر میں دفن کرنا۔ اتفاقاً اس کے جہاز کو حادثہ ہوا، وہ جہاز سمندر میں گر گیا، وہ بھی مر گئی، لاش ہی نہیں ملی۔ قبر وہاں، انتظام وہاں۔ یہ کس کو خبر ہے کہ ہمیں قبر نصیب ہوگی کہ نہیں، کفن نصیب ہوگا کہ نہیں، ہم کہاں مریں گے؟ تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کون کہاں مرے گا، کیسے مرے گا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اتنا پیسہ، بادشاہ، لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کے باوجود بھی اس کو قبر نصیب نہیں۔ ایک اور صاحب تھے انگلینڈ کے، بہت مالدار تھے، اتنے مالدار تھے گورنمنٹ بھی کبھی کبھار ان سے قرض لیتی، اتنے پیسے کمرے بھرے ہوئے تھے، وہ کبھی کبھار وزٹ کے لیے جاتا، باقی کاروبار بھی کرتا۔ ایک دن وہاں اپنے کمروں میں وزٹ کر رہا تھا تو دروازہ بند ہو گیا۔ وہ دروازوں کا لاک ایسے تھا کہ باہر سے کھلتا تھا، باہر سے بند ہوتا تھا، اندر سے یہ چیز نہیں تھی۔ اب وہ اندر ہو گیا، دروازہ کھول نہیں سکتا، چیختا رہا کیونکہ بہت بڑا محل تھا، ظاہر ملازمین تو باہر ہوں گے، اور وہ کوئی کسی نے نہیں کھولا۔ وہیں دولت کے اوپر اپنے پیسوں کے اندر، نوٹوں کے اندر تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اللہ یہ بتا رہے تم جو دنیا میں آئے ہو مرنے کے لیے آئے ہو، تمہیں مرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آخر تمہارا اصل گھر آخرت، اس کی فکر کرو۔ اور وہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ سے محبت بڑھے گی جب تم قرآن بھی پڑھو گے۔ دنیا تو فانی ہے، تم بھی اور تمہارا مال بھی۔
اس کی فکر قرآن مجید میں، قرآن پڑھو تمہیں کام آئے گا، مریض کو بھی کام قرآن آ رہا ہے، قیدی کو کام قرآن آ رہا ہے، ٹیکسی والوں کو کام قرآن آ رہا ہے، تمہارے مردوں کو قرآن کام بھی قرآن آئے گا۔ اب مردوں سے پوچھو، ان کو تمنا ہو کاش ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے۔ ابھی آج ہمارے پاس موقع وقت ہے، ہم سب قرآن پڑھنا کی کوشش کریں، پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، بچوں کو کے لیے دعائیں کریں، بچوں کو نیک بنانے فکر کہ رمضان میں جو اچھی عادت بنا لیں گے انشاءاللہ اس کی برکت پورے سال ہم اچھے کام کرتے رہیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی غفلت میں ہم رہے تو پورے سال غفلت طاری رہے گی، توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اللہ رسول سے اپنی محبت، قرآن سے سچی محبت لگن اور توفیق عطا فرمائے تلاوت کی، آمین۔